الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثناء اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی ناز میں ہدیہ عقیدت اور محبت پیش کرنے کے بعد نہایت محتشم معزز قابل صد احترام خواتین و حضرات، ہمارے معاشرے میں بعض دفعہ کچھ ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ ان باتوں کو سن کر کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ باتیں فقط تخیل ہیں، خیال ہیں، اور یہ باتیں حقیقت پر مبنی نہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کے لیے وہ باتیں تخیل نہیں بلکہ حقیقت ہوتی ہیں۔ مثلاً ماں کو بھوک لگی ہے، بیٹا بھی بھوکا ہے، اور کھانا صرف اتنا ہے کہ ایک فرد ہی کھا سکتا ہے، تو ماں بیٹے کو کھانا دے دیتی ہے، بیٹا کھا جاتا ہے۔ ماں کہتی ہے کہ کھایا بیٹے نے ہے، پیٹ میرا بھرا ہے۔ اب یہ بات عجیب سی ہے، عام لوگوں کو لگے گا کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ کھا بیٹا رہا ہے، لقمے بیٹے کے منہ میں جا رہے ہیں، پر ماں کہتی ہے کہ بھوک میری مٹ رہی ہے۔ تو یہ بات اسی کو سمجھ آئے گی جو اپنے بیٹے کی ماں ہے، کہ واقعی بیٹے کے کھانے سے ماں کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ یہ تخیل نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اچھا، بیٹا یورپ میں ہے، بیٹا سعودی عرب گیا ہے، رات کے 2 بجتے ہیں، اچانک ماں ہڑبڑا کے اٹھ پڑتی ہے، میرے بیٹے کو کچھ ہوا ہے۔ اچانک ماں اٹھ پڑتی ہے، ماں روتی ہے، فون کرو پوچھو۔ باپ کہتا ہے نہیں، رات کا اتنا وقت ہے، سو رہا ہوگا۔ ماں کہتی ہے نہیں، کوئی نہ کوئی بات ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ ساری دنیا کہتی رہے تخیل ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ اس کا فون آیا، نہ کوئی میسیج آیا، ماں کو کیسے پتہ چل گیا؟ دنیا تخیل سمجھتی رہی، پر جب صبح فون آیا تو پتہ چلا واقعی کچھ تھا۔ صبح فون کیا تو پتہ چلا کہ واقعی کچھ تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ماں ہے، وہ ماں ہے۔ میرا دوست پریشان تھا، میں ساری رات سو نہیں سکا، مجھے نیند نہیں آئی۔ یار یہ کیا بات ہوئی؟ دوست کو مسئلہ تھا، تمہیں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، تم کیوں بیدار رہے؟ تمہیں کیوں نہ نیند نہ آئی؟ تو یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کا واقعی حقیقت میں دوستی کا رشتہ ہو۔ تو یہ باتیں کچھ تخیل لگتی ہیں، لیکن یہ تخیل نہیں، یہ حقیقت ہیں۔ اور پھر جب قرآن کہہ دے کسی بات کو تو وہ تخیل نہیں رہتی، وہ بات سند بن جاتی ہے، وہ بات دلیل بن جاتی ہے۔ آج ساری دنیا میں جہاں جہاں حضور کے غلام ہیں، وہ
کھلے چہرے لے کر، درودوں کی خوشبوئیں لے کر اور محبت کے ترانے پڑھتے ہوئے جگہ جگہ حضور کے میلاد کی محافل منا رہے ہیں اور خوشیاں مناتے ہوئے مبارکبادیں دے رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، لوگوں تمہارے پاس تمہیں میں سے وہ رسول آئے، عزیزٌ علیہ ما عنتم، جو تم سے بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، حریصٌ علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اتنا پیار اتنا پیار اتنا پیار کرتے ہیں کہ اگر تمہیں تکلیف ہو وہ درد اپنے سینے میں محسوس کرتے ہیں، درد اپنے سینے میں محسوس کرتے ہیں، اور اتنے کریم ہیں کہ وہ مومنوں پر رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی امت سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ اگر امت کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، دنیا کے کسی کونے میں رہنے والے ان کے غلام کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، درد اپنے سینے میں محسوس کرتے ہیں۔ اور حضور نے ارشاد بھی فرمایا، لو تدخل شوکۃ فی رجل احدکم لوجدت علمها، فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے، کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کانٹے کے چبھنے کا درد میں اپنے سینے میں محسوس کرتا ہوں۔ اتنی محبت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اتنی محبت، اتنا پیار اور اتنی محبت جو نبی اپنی امت سے کرے، مجھے بتائیے پھر امتیوں کا حق کیا بنتا ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے اس دور میں کہ جس دور میں انسانیت اپنے انسان ہونے پہ شرمندہ تھی، بیٹیاں زندہ درگور کی جا رہی تھیں، بہنوں کو کوئی عزت حاصل نہیں تھی، مائیں جا کے بازاروں میں بیچی جاتی تھیں، بوڑھوں کو داڑھی سے پکڑ کے پیٹا جاتا تھا، اور بچوں کے ساتھ بے دردی سے ظلم سے پیش آیا جاتا تھا۔ انہوں نے سارے معاشرے کو عزتیں بانٹ دی، سارے معاشرے کو پیار بانٹ دیا، ایسی عزتیں ایسا پیار بانٹا کہ وہی بیٹی جس کو زندہ درگور کرنے پہ باپ فخر کرتا تھا، جب وہ بیٹی پیدا ہوتی تو باپ پھولے نہیں سماتا تھا، وہی ماں جو بازار میں جا کر بیچی جاتی تھی، وہ ایسے کریم نبی آئے، ایسے رحیم نبی آئے، ایسے رؤوف نبی آئے، انہوں نے کہا مائیں بیچنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ میں وہاں اتنی بلندی سے جنت کو کھینچ کے اس ماں کے قدموں تلے رکھ رہا ہوں۔ وہ نبی آئے، انہوں نے سارے معاشرے کو عزتیں دیں۔ وہ دور کہ جب بوڑھوں کا مذاق اڑایا جاتا تھا، وہ زمانہ کہ جب بوڑھے کو بازار میں پیٹا جاتا تھا، میرے حضور ایسے رحیم ایسے رؤوف بن کے آئے کہ آپ نے فرمایا جس نے بوڑھے کی سفید داڑھی کی عزت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی عزت کی۔ جنہوں نے ایسی محبتیں دی، ایسا پیار بانٹا، ایسا احسان کیا اور زمانے کو ایسی خوشبوئیں دی، مجھے بتاؤ پھر اس کا میلاد ہم کیوں نہ منائیں؟ مجھے بتاؤ پھر اس کے آنے پہ ہم خوشی کا اظہار کیوں نہ کریں؟ میرے امام اعلیٰ حضرت جب بولتے ہیں تو پھر بولتے ہی کمال ہیں۔ امام کا کلام بھی کلاموں کا امام ہے۔ امام کہتے ہیں جو نہ بولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ ذرا پوچھو نا ان سے، ان غلاموں سے کہ جن پر تھوکنے کو بھی لوگ سمجھتے تھے یہ ان کی توہین نہیں ہماری توہین ہے، اور پھر ان غلاموں کو کیا محبت ملتی ہے، کیا پیار ملتا ہے۔ ہاں سنو سنو میرے حضور، رات کا پچھلا پہر ہے اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے صحن حرم میں جا رہے ہیں۔ کفار دشمن ہیں، مسلمان
ना होने के बराबर हैं। हुजूर जा रहे हैं, एक वीरान सी हवेली है, वहाँ एक गुलाम की दर्द भरी आवाज़ आ रही है और वो रोते हुए कह रहा है, मुझे इस वक्त शदीद बुखार है, मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी तो दर्द होता है, मुझे भी तो तकलीफ़ होती है, लेकिन ना मेरा कोई दर्द समझता है, ना मेरी कोई तकलीफ़ महसूस करता है। सुबह से शाम तक बकरियां चराता रहा। शाम को जब मैं अपने घर में पहुंचता हूं तो मेरा आका फिर मुझे एक बड़ी बोरी देता है जो कि पीसने के लिए, और कहता है सुबह तक ना पीसी तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। वो अशआर में अपना दर्द बयान कर रहा है और रोते रोते उसकी आवाज़ बुलंद हो रही है। हुजूर ने जब उसकी दर्द भरी आवाज़ सुनी तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने आप को बगैर रोके हुए उस हवेली के अंदर दाखिल हो गए। जब हुजूर ने वहाँ जाकर देखा और उसके जिस्म पे हाथ रखा तो उसका जिस्म बुखार की तपश की वजह से जल रहा था। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया कौन हो, क्या हुआ है? उसने अपने दुख भरी दास्तान पर जब पहली दफा कोई पूछने वाला देखा, पहली दफा कोई पूछने वाला देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे कि मुझ काले हबशी से, जात के हबशी से कोई ये पूछ रहा है कौन हो, क्या हुआ है? उसको ये बात अजीब लगी, उसे हैरत हुई, भला यहाँ इस जमाने में ऐसा भी होता है कि कोई हमसे पूछे। खैर जब उसे मोहब्बत बड़ा हाथ अपने कंधे पे महसूस हुआ तो ज़बत का बंधन टूट पड़ा, आंखों से आंसू समुंदर की तरह बहने लगे और दुख भरी दास्तां सुनाते हुए कहने लगा, सुबह से शाम तक बकरियां चरा रहा था और वहाँ सारा दिन बकरियां संभालता रहा, शदीद बुखार है, कोई पूछने वाला नहीं है। आका को बताया भी था आका शदीद बुखार है, जिस्म दर्द से टूट रहा है, लेकिन उसने मुझे कहा अगर सुबह तक ये बोरी तुमने ना पीसी तो मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ूंगा, तुम्हें रेत पे लटा के पत्थर मारूंगा, कोड़े बरसाऊंगा। अब मुझे बताएं मैं क्या करूं? जिस तरह और लोगों का जिस्म है मेरा भी तो जिस्म है, बस ये है कि मैं गुलाम हूं। अगर गुलाम हूं तो क्या इंसान नहीं हूं? हाँ, उसका रंग गोरा है, मेरा रंग काला है, वो जात का अरबी है, मैं जात का हबशी हूं, तो क्या इसका मतलब ये है कि मुझे दर्द नहीं होता, मुझे तकलीफ नहीं होती? बस हुजूर ने अपने सीने से लगा लिया, बाजू फैला लिए और उसे सीने से लगा से कहा, आओ मैं तुम्हें पूछता हूं, आओ मैं तुम्हें संभालता हूं। अब हुजूर ने उसके लिए बिस्तर जो पड़ा था उसको बिछाया, उसे लिटाया, अपने मुबारक हाथों से दबाया, फिर उसको चैन से सुलाया और कहा तुम सो जाओ, बोरी तुम्हारी मैं पीस दूंगा। अब आप देखें, अब देखें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चक्की पीस रहे हैं और वो गुलाम सो रहा है। दूसरी रात फिर आती है, हुजूर फिर जल्दी आ जाते हैं, उसे फिर सुलाते हैं, उसे लिटाते हैं, वो सो जाता है, हुजूर फिर चक्की पीसते हैं, सारी रात गुजर जाती है, फिर तीसरी रात आ जाती है, हुजूर फिर उसे सुलाते हैं, उसे लिटाते हैं, वो आराम करता है, मेरे हुजूर फिर चक्की पीसते हैं और चक्की पीसते पीसते हुजूर के मुबारक हाथों पे छाले पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी उस दौर में उसकी खिदमत करते हैं जैसे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अखलाक था। अब 3 रातें गुजर गईं, वो हैरान, वो हैरत में मुब्तला, अब उसका बुखार ठीक हो चुका था। वो कहने लगा मैं आपको जानता नहीं हूँ, सारा दिन बकरियां चराता हूँ, मुझे तो पता भी नहीं अपने आका के अलावा कि यहाँ रहता कौन है, क्योंकि मैं गुलाम हूँ, मैं कोई इंसान थोड़ी हूँ जो वो मुझे इंसान समझे, तो मैं गुलामों की तरह रहता हूँ। हुजूर जाने लगे तो वो कहने लगा मुझे बता दो दें आप कौन है, मुझे बताएं तो सही आप कौन है। हुजूर के कदमों में गिर गया, फरमाया बस जो भी हूँ, अगर कभी कोई मुशक्कत हो, कोई तकलीफ हो तो मेरा मैं तुम्हें पता बता देता हूँ, आ जाना, तुम्हें तकलीफ का तुम्हारी तकलीफ का मदावा मैं कर दिया करूँगा। लेकिन उसने कहा नहीं हुजूर नहीं, आप मुझे बताएं आप कौन हैं, यहाँ तो कोई पूछने वाला होता ही नहीं है, यहाँ तो हमें कोई इंसान समझने वाला ही नहीं है, मुझे बताएं तो सही आप कौन है। फरमाया अच्छा सुनना चाहते हो, वाकई सुनना चाहते हो? कहा हाँ सुनना चाहता हूँ।
فرمایا پھر تم بوجھ برداشت کر لو گے؟ کہا آپ کی خاطر تو اب جان بھی دے دوں گا، آپ کی خاطر تو سب قربان کر دوں گا۔ اس نے جب سوال کیا، پوچھا، فرمایا میں وہی ہوں دنیا جسے جادوگر کہتی ہے، میں وہی ہوں جسے دنیا شاعر کہہ رہی ہے، میں وہی ہوں جس کے سارا مکہ خلاف ہوا پڑا ہے۔ کہا آپ محمد الرسول اللہ ہیں؟ فرمایا ہاں ہاں میں وہی ہوں۔ اس نے اپنا سر حضور کے قدموں پہ رکھا اور کہا آج کے بعد آپ امام ہیں اور میں آپ کا غلام ہوں۔ اب ساری کائنات یہ کہتی رہے کہ آپ جھوٹے ہیں اور وہ سچے ہیں، میں گواہی دوں گا ساری کائنات جھوٹی ہے، آپ سچے ہیں۔ اس ظلم بربریت کے دور میں آپ جیسا کوئی نہیں۔ آپ جانتے ہیں وہ جس نے قدموں میں رکھ کے یہ اعلان کیا تھا اب ہر میدان میں میں گواہی دوں گا آپ سچے ہیں، وہ کون تھا؟ دنیا اسے بلال حبشی کے نام سے جانتی ہے، دنیا اسے بلال حبشی کے نام سے جانتی ہے۔ آج پوچھتے ہیں میلاد کیوں مناتے ہیں؟ ذرا پوچھو نا بلال حبشی سے، حضور نہ آتے تو بلال کا کیا ہوتا؟ ذرا پوچھو نا بلال حبشی سے کہ جب آتے ہیں مدینے کی گلیوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جری جوان بہادر اور جس کا نام سن کے کیسر و کسریٰ بھی کانپ اٹھتے ہیں، وہ جھک جاتا ہے، بلال کا ہاتھ پکڑ کے چوم کے ماتھے پہ لگاتا ہے اور کہتا ہے یا بلال انت سیدنا، بلال تم غلام نہیں، تم ہمارے سردار ہو۔ کوئی پوچھے نا اس بلال سے پوچھے تو صحیح کہ وہ بلال میلاد کی خوشیاں کیوں نہ منائے؟ اگر حضور نہ آتے، میری بہنیں مائیں وہ بھی اوپر بیٹھ کے سن رہی ہیں، آج فتنوں کا زمانہ ہے اور بھیڑیا اپنے جال میں پھنسانے کے لیے کبھی کوئی نام لیتا ہے، کبھی کوئی نام لیتا ہے۔ ان ماؤں کو، بیٹیوں کو یہ لالچ دے کر وہ یہ وویلا کرتا ہے کہ ہم تمہارے حقوق کے پاسباں ہیں، ہم تمہارے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، ہم تمہارے حقوق کے لیے نکلے ہیں، آؤ تم ہوائی جہاز کے اندر ایئر ہوسٹس بن کے 300-500 سے لوگوں کے سامنے کھانا رکھو، آؤ تم ہوٹلوں میں بیٹھ جاؤ، آؤ تم ہوٹلوں میں ریسپشن پہ بیٹھ کے بکنگ کرو، تم یہ کرو وہ کرو، لیکن ان سے پوچھیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں ان سے سوال کریں تم ہمارے حقوق کے پاسباں کیسے ہو سکتے ہو؟ تم تو ہمارے پیدا ہونے پہ راضی نہیں تھے، تم تو ہمیں زندہ درگور کرتے تھے، تمہارے آباء و اجداد تو ہمیں قتل کرتے تھے۔ بڑی پرانی بات نہیں ہے، ابھی تم اپنی یورپ کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، تم اپنے ہندو معاشرے کی آج بھی رسمیں دیکھو، وہ ہندو جن کی ٹی وی پہ، جن کی فلمیں، ڈرامے، جن کے گانے ہمارے پسندیدہ ہوتے ہیں، ان سے پوچھو، ذرا سوال کرو ان سے کہ تمہارے ہاں تو آج بھی جب کسی ہندو کا انتقال ہوتا ہے، وہ مر جاتا ہے، وہ وصل جہنم ہو جاتا ہے، اور وہ شادی شدہ ہو، اس کی بیوی کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ بھی اس کی آگ کے اندر چھلانگ لگا کے اپنی جان دے دے۔ تم ہمارے حقوق کے پاسباں کیسے ہو؟ آؤ 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 اور اس مدینے کے دور میں چلے جاؤ جہاں حضور علیہ السلام نفرتوں کے اس دور میں بتا رہے ہیں، بیٹیوں کو قتل کرنے والوں، میری بیٹی سے تو جنت کی خوشبو آتی ہے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں، دیکھو میں اپنی کالی چادر اپنی بیٹی کے قدموں کے نیچے بچھا رہا ہوں، بیٹیوں سے نفرت کرنے والوں، مجھے رب نے 4 بیٹیاں دی ہیں، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں، یہ بیٹیوں کو جو پالے گا، ان کو جو سنبھالے گا، ان کی جو تربیت کرے گا، پھر ان کو جو بیاہے گا، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ انہیں یہ بتاؤ تو کوئی پوچھتا پھرے، کوئی سوال کرتا پھرے کہ میلاد کیوں کر رہے ہو، تو اسے جواب دے دو حضور نہ آتے تو ہم انسان نہ ہوتے، حضور نہ آتے کوئی ہمیں منہ نہ لگاتا، حضور نہ آتے ہمیں کوئی پوچھتا نہ۔ اتنا پیار اپنی امت سے، اتنی محبت۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں بارش کا دن ہوتا، بخاری کی روایت ہے، بارش کا دن ہوتا، میں حضور کا چہرہ دیکھتی سرخ ہو جاتا، کبھی غمگین، کبھی پریشان، کبھی عجیب سی حالت، کبھی اندر جاتے، کبھی باہر جاتے، میں عرض کرتی حضور بارش ہے، بارش دیکھ کے تو لوگ خوش ہوتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ غمگین ہو جاتے ہیں، آپ کا چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے، حضور یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ فرمایا عائشہ ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، لیکن مجھے رب کے عذاب سے ڈر لگتا ہے،
कई उम्मतें ऐसी भी थीं जिन पर अल्लाह ने बादलों के अंदर अजाब नाजिल किया था। मुझे डर लगता है कहीं मेरी उम्मत के साथ ऐसा ना हो, कहीं मेरी उम्मत के साथ ऐसा ना हो। मुझे बताओ आज कौन सा गुनाह मेरे और आपके अंदर नहीं है? आज कौन सी वो बर्बादी जो पिछली उम्मतों की हुई थी वो बर्बादी के सबब हमारे अंदर नहीं है? लेकिन ये करम है हुजूर का, ये रहमत है हुजूर की, ये शफकत है हुजूर की कि रब भी फरमाता है लोगों तुम्हें ऐसा नबी दिया है, ऐसे नबी की विलादत हुई है तुम्हारे यहाँ कि अगर तुम्हें तकलीफ हो वो दर्द अपने सीने में महसूस करते हैं, वो दर्द अपने। और यहाँ तो यहाँ सारी जिंदगी उम्मत के लिए रोते रहे। पैदा हुए तो हुजूर के लबों पे क्या था? रब्बी हबली उम्मती। दुनिया में आए सजदे में सर रखा तो उस मौके पर भी हुजूर उम्मत को नहीं बोलते। और हजरत फजल बिन अब्बास कहते हैं जब हुजूर को मैंने कब्र में उतारा और कफन की तनियां खोल के वहां हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब कब्र में हमने रखा तो मैंने उस मौके पर भी महसूस किया हुजूर के लब हिल रहे हैं, होंठ हिल रहे हैं, जुम्बिश हो रही है। मैंने जब कान लगाया तो आवाज आती है अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली उम्मती, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली उम्मती। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। वो नबी ऐसे करीम नबी तो किसी मौके पर अपनी उम्मत को नहीं बोलते। जरा पूछो अबू ज़र गफारी से, जरा पूछो अबू ज़र गफारी से कि अपने नबी का मिलाद मनाना चाहिए कि नहीं, उन्हें याद करना चाहिए कि नहीं, उनकी याद में रोना चाहिए कि नहीं, उनके एहसानात पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि नहीं। अबू ज़र गफारी कहते हैं मैं सख्त मिजाज का इंसान था और मशहूर था कि जो अबू ज़र गफारी का गुलाम है वो हिल भी नहीं सकता, वो सांस भी नहीं ले सकता, क्योंकि जब मेरा गुलाम कोई गलती करता था मैं उसे मारता था, सख्त सजा देता था, मेरे सामने बैठने की वो जुर्रत नहीं करते थे। वक्त ने रंग बदला, मेरे ऊपर करम हुआ, मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीवाना हुआ, हुजूर का गुलाम बनने के लिए हुजूर के कदमों में हाजिर हुआ। सख्त बड़ा था, मिजाज में सख्ती बड़ी थी। अब हकीम वो होता है जो मरीज को देख के पहचान लेता है कि मर्ज क्या है। और भी बड़ी बातें हो सकती थी। हजरत अबू ज़र गफारी कहते हैं इस्लाम कबूल किया, कलमा पढ़ा, हुजूर से पूछा हुजूर कोई नसीहत, कोई हुक्म, बड़ी बातें हो सकती थी। लेकिन पूछे ना उन गरीबों से आज एहसास कि जब उनको दुख में देख कर किसी का दिल पिघलता है, इसके पीछे वजह है मेरे मुस्तफ़ा की आमद। वो गरीब, वो मजदूर और वो पिसा हुआ तबका कि जब दर्द से वो बेकरार हो जाता है, कोई हम दर्द मिल जाता है, उस हम दर्द से पूछो तुम्हें किसने बताया? वो कहता है मेरे नबी ने बताया था, गरीबों के खिदमत करोगे अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। उससे पूछो ना हुजूर की आमद की बरकत क्या हुई है। जरा जनरल अस्पताल के बाहर देखो या रमजान में लोगों की सखावत देखो। हाँ दूर क्यों जाएं, ये सैलाब में लाखों ट्रकों पे लादा हुआ सामान देखो। उनसे पूछो गरीबों से तुम्हारी आफत थी, तुम तकलीफ में थे, लेकिन तुम्हें किसने भेजा, तुम क्यों लेकर आए? तो वो बताएंगे हम उस नबी की उम्मत का दर्द समझते हुए आए हैं, जो नबी 12वीं को आया था, जिसने हमें सिखाया था, जिसने हमें बतलाया था। ये गरीबों से पूछो कि हुजूर की आमद से पहले क्या हाल था, हुजूर की विलादत से पहले क्या हाल था। अबू ज़र गफारी कहते हैं जब मैं इस्लाम कबूल करने के लिए हुजूर की खिदमत में हाजिर होता हूँ, नसीहतें तो बड़ी हो सकती थी, खुशखबरियाँ तो बड़ी दी जा सकती थी। मैंने अर्ज़ किया हुजूर हुक्म, फरमाया अबू ज़र तुम अल्लाह के बंदे मजलूम गुलामों के साथ हुस्ने सलूक करोगे, अल्लाह तुम्हारे साथ नरमी फरमाएगा। हुजूर मैं क्या करूं? फरमाया जो खुद खाते हो उन्हें खिलाओ, जो खुद पहनते हो उन्हें पहनाओ, जो अपने बारे में एहसास रखते हो वो एहसास उनके बारे में रखो। हज़रत अबू ज़र गफारी कहते हैं मेरा जिस्म, मेरी जान, मेरी रूह तक कांप उठी और मैं लाजवाब सा हो गया। अबू ज़र तो क्या करता रहा, लेकिन जब हुजूर का कलमा पढ़ लिया, कहते घर आया, मैंने बीवी से कहा आज अपने हाथों से खाना पकाओ, बेहतरीन खाना पकाया। फिर मैंने अपने हाथों से दस्तरखान सजाया, फिर उसमें सारे गुलामों को बिठाया, फिर एक एक को खाना खिलाया, फिर अपने हाथों से उनको पानी पिलाया। वो गुलाम
کانپ بھی رہے ہیں، حیران بھی ہو رہے ہیں، یہ وہی ابو ذر ہے، یہ وہی ابو ذر غفاری ہے جو کل تک ہمیں پیٹتا تھا، مارتا تھا، کھانا تو دور کی بات پانی تک نہیں پوچھتا تھا، آج اپنے ہاتھوں سے کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے۔ وہ کانپتے ہوئے پوچھنے لگے آقا آپ وہی ہیں یا کوئی اور ہیں؟ آپ وہی ہیں یا کوئی اور ہیں؟ تو ابو ذر غفاری کہتے ہیں ہاں ہوں تو وہی، لیکن کل تک کسی اور کا تھا، اب کسی اور کا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت۔ مجھے بتائیے ان غلاموں سے پھر پوچھئے بتاؤ حضور کے آنے سے کیا ہوا؟ وہ بتائیں گے ہمیں پوچھو حضور کے آنے سے کیا ہوا۔ ذرا پوچھو ان مزدوروں سے کہ جنہیں زمانے میں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، حضور نے فرمایا اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت دے دو، اس کے پسینے خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت اس کے ہاتھوں میں دے دو۔ پوچھو ان غلاموں سے اگر حضور نہ آتے تو ان کو پوچھنے والا کون ہوتا؟ پھر میں آپ آج ہم بے باک ہو گئے، ہمیں حضور کی سنت کی پرواہ نہیں، ہمیں حضور کی شریعت کی پرواہ نہیں، ہمیں اس لائے ہوئے دین کی قدر نہیں ہے۔ ذرا دیکھو طائف کے میدان میں جب پتھر برس رہے تھے، خون بہہ رہا تھا، حضور کے نعلین مبارکہ بھی خون سے تر ہو گئے تھے، لیکن یار ایسا پیار بھی کوئی امت سے کرتا ہے؟ ہم کسی کے ساتھ ٹکر لیں، کوئی ہم سے ٹکر لے، ہمارے پاس پاور ہو، ہم کہتے ہیں کچل کے رکھ دیں گے، مار کے رکھ دیں گے۔ دیکھو کیسی طاقت ہے، پہاڑوں کا فرشتہ قدموں میں حاضر ہو جاتا ہے، ہواؤں کا فرشتہ آ جاتا ہے، حضور حکم تو کریں، اشارہ تو کریں، دونوں پہاڑ ملا کے ابھی طائف کے لوگوں کو کچل کے رکھ دیں گے، ہوائیں چلا کے ان کو اٹھا کے آسمان پہ زمین پہ پٹک دیں گے۔ لیکن کیا محبت تھی یار، کیا پیار ہے، کیا الفت ہے اس امت سے۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ الہی کرم کر کوہ سارے طائف کے مکینوں پر، الہی کرم کر کوہ سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا دے اس طائف کی زمینوں پر۔ حضور کے لبوں سے بد دعا بھی نہیں نکلتی، اور کیا عرض کرتے ہیں؟ مجھے اے اللہ امید ہے کہ اگر یہ اسلام قبول نہیں کر رہے، ان کی نسلوں میں ایسے لوگ ضرور ہوں گے جو میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں گے۔ مجھے بتاؤ ایسا نبی ملا ہے کسی کو؟ ایسا پیار کرنے والا نبی ملا ہے کسی کو؟ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہم السلام، وہ تمام اجلہ نبی اور تمام وہ برگزیدہ ہستیاں، قرآن اٹھا کے دیکھو، حضرت لوط کی قوم کے حالات پڑھو، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے حالات پڑھو، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے حالات پڑھو، کسی بھی نبی علیہ السلام کی قوم کے حالات پڑھو۔ جب قوم نہیں مانتی، قوم نہیں مانتی، نبی بھی کہتے ہیں الہی یہ نہیں مان رہے، اب بھیج اپنا عذاب، تباہ کر دے ان کو۔ قومیں لٹ گئیں، اڑ گئیں، صفا ہستی سے مٹ گئیں، لیکن ادھر حضور نے کبھی بد دعا نہیں کی، کبھی دعائے ضرر نہیں کی۔ جو خون جسم سے حضور کا بہا رہے ہیں ان کے لیے بھی لب ہلتے ہیں تو یہی کہتے ہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ نہیں جانتے میں کون ہوں۔ پھر جو نہ بولا ہم غریبوں کو رضا، یہاں تو یہ منظر ہم نے دیکھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، صحابہ بیٹھے ہیں سوال کرتے ہیں حضور دنیا میں یہاں ہمیں کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں، ہمارا غم دور ہو جاتا ہے، ہماری تکلیف دور ہو جاتی ہے، مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ حضور آپ نے تو بتایا ہے قیامت کا دن کان مقدارہ 50 الف سنہ، 50,000 سال کے برابر وہ دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سورج کی سیدھی طرف زمین کی طرف ہوگی، اور لوگ گناہوں کی وجہ سے نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، کوئی کسی کی فکر نہیں کرے گا۔ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی،
باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں اولاد سے، دوست دوست سے، وہ سب بھاگ رہے ہوں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، گہرے گوڑے دوست بھی دشمن بن جائیں گے۔ حضور اتنا مشکل دن، اتنا مصیبتوں والا دن، اس دن آپ کو نہ دیکھا تو چین کیسے ملے گا؟ حضور آپ کا رخ زیبا دیکھا تو دلوں کے غموں کا مداوع ہو جائے گا۔ حضور بتائیں ہم آپ کو دیکھنا چاہیں تو کہاں آ جائیں؟ دیکھیں اس دن حضور علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارا یہ میدان محشر کا نظام رکھا ہے، ورنہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ رب پہلے سے جانتا ہے جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے، لیکن آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کے پاس جو جائیں گے تو یہی بات سمجھ آئے گی۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ حضرت انس نے عرض کیا، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کیا کروں، میں کیا کروں، مشکل تمہاری ہے، مجھے کیا کہتے ہو؟ حضور کے لب ہلنے لگے، رحمت کے پھول جھڑنے لگے، خوشبوئیں بکھرنے لگی، کائنات میں نور بکھرنے لگا۔ حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ مجھے دیکھنا ہے نا، تو اگر مجھے میدان محشر میں ڈھونڈنا ہو تو سب سے پہلے میزان پہ آ جانا، سب سے پہلے میزان پہ آ جانا۔ میرے امتیوں کے اعمال تل رہے ہوں گے اور میں اپنے امتیوں کے اعمال کو دیکھ رہا ہوں گا۔ جس کے گناہ زیادہ ہو رہے ہوں گے، نیکیاں تھوڑی ہو رہی ہوں گی، میں اس کی شفاعت کر کے نیکیاں بڑھوا کے اسے جنت میں لے جا رہا ہوں گا۔ حضور اگر وہاں نہ پائیں تو پھر فرمایا تم ایسا کرنا، پھر حوض کوثر پہ آ جانا، حوض کوثر پہ آ جانا۔ میری امتی جب میدان محشر میں اس شدت، دہشت اور گرمی کے حالات سے گزرتے ہوئے آئیں گے تو سخت پیاسے ہوں گے، میں اپنے ہاتھوں سے جام بھر بھر کے انہیں دے رہا ہوں گا۔ میں جسے پلا دوں گا پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا، جسے میرا جام مل جائے گا پھر وہ قطعی جنتی ہوگا۔ حضور اگر وہاں بھی نہ ملے تو پھر فرمایا پھر تم پل صراط پہ آ جانا، میرے امتیوں پھر تم پل صراط پہ آ جانا، جہاں آنکڑے بڑے بڑے پکڑ پکڑ کے جہنم میں لوگوں کو ڈال رہے ہوں گے۔ کوئی گر رہا ہوگا، کوئی وہاں سے لٹک رہا ہوگا، کوئی تیزی سے گزر رہا ہوگا، اور کسی کو گناہوں کی وجہ سے آنکڑے پکڑ کے جہنم میں لٹکا رہے ہوں گے، اور ایک طرف میرا سر سجدے میں جھکا ہوگا، میں اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے عرض کر رہا ہوگا ربی سلم امتی، ربی سلم امتی، ربی سلم امتی۔ اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت کو سلامتی عطا فرما۔ حضور فرماتے ہیں ان تینوں جگہوں میں سے کسی نہ کسی ایک جگہ پہ تم ضرور میری زیارت کر لو گے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ مجھے بتاؤ یہاں حضور آئیں تو میرے آپ کے لیے روئیں، اور وہاں میدان محشر میں ہوں تو ہمارے لیے سجدے کر رہے ہوں، ہمارے لیے وہاں حضور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مشکاۃ شریف اور دیگر صحیح کتب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میدان محشر میں ایک عالی شان ممبر لگا ہوگا، میں اس پہ اپنی شان کے ساتھ جلوہ افروز ہوں گا کہ اس دوران اچانک مجھے آدم علیہ السلام کی آواز آئے گی، یا رسول اللہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں جلدی سے ان کی طرف دیکھوں گا، اے ابو البشر فرمائیے کیا ہوا؟ وہ عرض کریں گے حضور آپ کے امتی کو فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں اتنی تیزی سے اپنے تخت سے اتروں گا کہ میرے کندھے پہ جو چادر ہوگی وہ بھی نیچے گر جائے گی، وہ چادر بھی نیچے گر جائے گی۔ میں فرشتوں کو جا کے روکوں گا، کہوں گا اسے جہنم کی طرف کیوں لے کر جا رہے ہو، کیوں جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہو؟ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ ہم نے اعمال کو تولا، نیکیاں تھوڑی نکلی، گناہ زیادہ ہوئے، سو ہم اسے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ حضور فرمائیں گے نہیں، اعمال کو دوبارہ تول لو، اعمال کو دوبارہ تول لو۔ فرشتے نہیں عرض کریں گے حضور ہمیں رب نے تو نہیں کہا، اس لیے کہ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، بخدا خدا کا
یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اب اعمال کو دوبارہ تولا جائے گا، پھر وہی نیکیاں تھوڑی گناہ زیادہ۔ حضور فرماتے ہیں میں اپنے دامن سے کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالوں گا، کاغذ کا ایک ٹکڑا، اور اس کی نیکیوں والے پلڑے میں رکھوں گا۔ نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، گناہ تھوڑے ہو جائیں گے۔ نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، گناہ تھوڑے ہو جائیں گے۔ اب حکم ہوگا اسے جنت میں لے جاؤ۔ فرشتے اسی بندے کو جو چند لمحے پہلے جہنم کے راستے پر تھا، اب جب جنت کے راستے پہ لے جانے لگیں گے، وہ حضور کے قدموں میں گر جائے گا اور عرض کرے گا حضور یہ کون سی نیکی تھی، یہ کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے اب میں جہنمی نہیں جنتی ہو گیا ہوں، اب میں جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ حضور فرمائیں گے میرے امتی یہ تیرا محبت سے پڑھا ہوا درود تھا، یہ تیرا محبت سے پڑھا ہوا درود تھا، آج تیرا درود تیرے کام آ گیا، یہ تیرے لیے میں نے آج کے اس وقت کے لیے سنبھال کے رکھا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ جو نہ بولا ہم غریبوں کو رضا، مجھے بتائیے اس نبی کا پھر میلاد کیوں نہ منائیں؟ دنیا میں بھی ہمیں یاد رکھا، آخرت میں بھی حضور علیہ السلام ہمارے لیے روئیں گے، ہمارے لیے اللہ سے دعائیں کریں گے۔ وہ حضور تو فرما گے میدان معاشر میں جب میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا، روؤں گا، میرا رب فرمائے گا جبریل کو بھیج کر جبریل جاؤ پوچھو میرے نبی سے کیوں روتے ہو؟ حضور اس وقت بھی اپنے لیے نہیں فرمائیں گے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک میں نہیں، مجھے میری امت کا غم رلاتا ہے، مجھے میری امت کی فکر رلاتی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرا رب فرمائے گا محبوب تم رو رہے ہو نا، سو تمہاری خاطر تمہارا امتی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا میں اس کو بھی داخل جنت کر دوں گا۔ حضور فرماتے ہیں میں پھر روؤں گا، اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا محبوب جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی تھوڑا ایمان ہوگا میں اس کو بھی داخل جنت کر دوں گا۔ حضور فرماتے ہیں میں پھر روؤں گا، اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا محبوب جس کے دل میں رائی کا دانہ اس سے بھی کم ایمان ہوگا میں اس کو بھی داخل جنت کر دوں گا۔ حضور فرماتے ہیں میں پھر اللہ کی بارگاہ میں روؤں گا، عرض کروں گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا محبوب ہم تمہیں شفاعت کا اختیار دیتے ہیں، جس کو دل چاہتا ہے خود اپنے ہاتھوں سے داخل جنت کر دو۔ ایسے نبی ہمیں ملے جو ہر لمحہ اپنی امت کے لیے روتے رہے۔ آج آپ غور کریں، آپ کی بہن جب رخصت ہوتی ہے تو آپ کیوں رو رہے ہوتے ہیں؟ آپ کے تو پیسے لگے تھے نا، آپ نے اپنی بہن کے لیے فیکٹری میں کام کیا، ہاتھوں پہ چھالے پڑے، کمر جھک گئی، آپ کتنے گھنٹے ڈیوٹی کرتے رہے، ایکسٹرا ٹائم لگاتے رہے، لیکن پھر بھی بہن جا رہی ہے تو آپ روئی جا رہے ہیں۔ یہ بھائی اپنی بہن کے لیے رویا نہیں کرتے تھے، یہ بھائی اپنی بہن کو ہاتھوں سے قتل کرتے تھے کہ کل کو کوئی بہنوئی آ جائے گا، بوڑھا بابا کمر جھکی ہوئی ہے، آنکھوں سے نظر تھوڑا آ رہا ہے، وہ کسی فیکٹری کے باہر سیکیورٹی گارڈ لگا ہوا ہے، کسی بیکری کے باہر اس سفید داڑھی کو لال کر کے جوان بن کے وہ اپنی طرف سے ڈیوٹی دے رہا ہے، اور وہ ٹرک پہ 300 بوریاں لاد کے اوپر چڑھا رہا ہے، کبھی اتار رہا ہے۔ بابا جی اس عمر میں جائیں جا کے آرام کریں، تو کیا جواب ملتا ہے؟ ابھی بیٹیاں دو رہتی ہیں جن کو بیانہ ہے، ابھی بیٹیاں دو رہتی ہیں جن کو بیانہ ہے۔ کیا یہ باپ اپنی بیٹی کو قتل نہیں کر دیا کرتا تھا؟ کیا یہ بھائی اپنی بہن کو قتل نہیں کر دیا کرتا تھا؟ یہ بیٹا جو آج ماں کے سامنے سر جھکائے بیٹھا ہے، یہ بیٹا جو باپ کے سامنے پانی کی بوتل لے کے جگہ جگہ پھرتا ہے، جو باپ کے ایک حکم پہ اپنی ساری کمائی لگا دیتا ہے، یہ بیٹا تو ڈنڈوں سے اپنے باپ کو مارا کرتا تھا۔ اسے کس نے بتایا تیرا باپ راضی ہے تو رب راضی ہے؟ اسے کس نے یہ درد دیا، یہ احساس کس نے دیا؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا حضور آئے تو سارے احساسات ملے، حضور آئے تو زمانے کو محبتیں ملی۔ ہاں دیکھو میری بہنیں، میری مائیں سنیں،
हुजूर ने फरमाया इमराए मरदूदा की परवरिश करने वाला जन्नती है, जन्नती है, जन्नती है। हुजूर इमराए मरदूदा कौन है? फरमाया इमराए मरदूदा वो है जिसको अल्लाह ने हुस्न नहीं दिया था, शादी की बाप ने ससुराल में चली गई, शोहर ने कबूल ना किया और शोहर ने तलाक दे दी। वो बोझल कदम लिए जब बाप की दहलीज पे आई, कलेजा बाप का भी फट रहा था, सीना बाप का भी छलनी था, बुढ़ापे की वजह से टांगे उसकी भी कांप रही थी, पर सीना तान के कहा बेटी जब तक मैं जिंदा हूं तू फिक्र ना करना, बेटी जब तक मैं जिंदा हूं तू गम ना करना। उसे हुजूर क्या फरमा रहे हैं? उसने इमरे मरदूदा रद्द की हुई औरत को सीने से लगाया, अब वो बूढ़ा बाप उसकी परवरिश कर रहा है। फरमाया हुजूर ने वो उसे संभाल रहा है, जमाना जो मर्जी कहता रहे, वो बेटी को हर चीज ला के दे रहा है, पूरी कर रहा है। अब अगर अल्लाह ताला ने उसके गुनाहों की वजह से ये फैसला कर भी दिया कि इसे जहन्नम में दाखिल करना है, वो इमराए मरदूदा अल्लाह के सामने खड़ी हो जाएगी, अर्ज करेगी इलाही मैं इसकी बेटी हूं, तूने मुझे हुस्न नहीं दिया था, ससुराल वालों ने कबूल ना किया, शोहर ने दुत्कार दिया, मुझे घर से निकाल दिया, यही तो मेरा बाप था जिसने मुझे संभाला था, यही तो वो बाप है जिसने मुझे सहारा दिया है। अल्लाह ताला फरमाएगा जा तेरी वजह से मैंने इसे दाखिल जन्नत फरमा दिया। ये दर्द, ये एहसास, ये प्यार, ये तलाकी याफ्ता औरत की मोहब्बत बाप को किसने दी? तो कहना पड़ेगा हुजूर आए तो ये एहसास मिला, हुजूर आए तो जमाने को उरूज मिला, हुजूर आए तो गुलामों को इज्जत मिली। वही बिलाल जिस पे थूकने को लोग अपनी बेइज्जती समझते थे, देखो ना हुजूर आए तो काबे की छत पे चढ़ा दिया, हुजूर आए तो उसे मुसलमानों का मुअज्जिन बना दिया, हुजूर आए तो उसे उसी सफ में खड़ा कर दिया जिस सफ में अबू बकर और उमर खड़े थे। ये वही अरब थे जिन्हें हुजूर ने गुलामी की जंजीरों से निकाला और मुसल्ला इमामत पे खड़ा कर दिया। ये हुजूर की तरबियत थी कि जो बुद्धू कहलाते थे वो दुनिया के सरदार बने। ये हुजूर की तरबियत थी कि जिन्हें जमाने में कोई जानता नहीं था, फिर जिब्रील अर्श से उनके लिए पैगाम लेके आता था। ये हुजूर की तरबियत थी कि जो जमाने में समझे जाते थे कि घोड़े के पानी पीने पे खानदान कत्ल कर देते थे, लेकिन तरबियत मुस्तफ़ा थी, मिलादे मुस्तफ़ा की बरकत थी, हुजूर की आमद थी। कुरान भी बोल उठा अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, कुरान ने उनकी गवाही दी कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना। ये तो वही थे ना जिन्हें दुनिया बुद्धू कह के पुकारती थी, जिन्हें दुनिया जाहिल कहती थी। हुजूर आए, कुरान कहता है मसलुहुम फित तौरात मसलुहुम फिल इंजील तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगूना फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन। मुझे बताओ ये इनकलाब कैसे आया? जवाब आएगा हुजूर आए तो आया। जरा पूछो उनसे कि हुजूर आए तो क्या मिला। बिलाल हबशी बताते हैं, कहते मेरा हज़रत अबू ज़र के साथ कोई मामला हुआ, उन्होंने मुझे ताना दे दिया काली माँ के बेटे। कहते मुझे कहा दिल टूट आया कि मैं सारा कुछ छोड़ छड़ा के यहाँ रहता हूँ। अगला दिन आया तो जुमे का रोज़ था, मैं पीछे बैठा था, चेहरा उतरा हुआ था। हुजूर ने मिंबर पे आते ही पहचान लिया आज बिलाल बात कुछ है। फरमाया बिलाल क्या हुआ है? हुजूर कुछ नहीं हुआ, हुजूर कुछ नहीं हुआ। फरमाया बिलाल बताओ क्या हुआ है? कहते बिलाल कहते हैं आंखों से आंसू बहने लगे और जब मैं रोया मैंने अर्ज़ किया हुजूर मुझे ताना मिला है कि तू काली माँ का बेटा है। अब वो नबी जो फरमाते हैं किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत नहीं है, फजीलत है तो तकवे की बिना पर, तकवे की बिना पर।
हुजूर फरमाते हैं अच्छा ये कहा है? फरमाया जाओ उसे जाकर कहो कि अपने नबी को भी ये ताना दे, अपने नबी को भी ये ताना दे, इसलिए कि मैंने जिन औरतों का दूध पिया है उनमें से एक औरत उम्मे ऐमन, उसका रंग भी काला था, उसका रंग भी काला था। बिलाल हबशी कहते हैं मैं जब गया हज़रत अबू ज़र से बात की, वो रोने लगे, वो ज़मीन पे लेट गए, कहने लगे बिलाल मुझे माफ़ कर दो, बिलाल मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा माफ़ किया, मुझे पता बदला मिल गया। कहा नहीं, मैं उस वक्त तक राज़ी नहीं होगा जब तक अपने उसी हबशी काले पाँव से, उसी हबशी काले पाँव से जिसे मैंने ये ताना दिया था, अपने पाँव को मेरे मुंह पे नहीं रखोगे मैं राज़ी नहीं होगा। मुझे बताओ ये मोहब्बत ज़माने को किसने दी हैं? आज मिंबर पे बैठ के लोग कहते हैं मिलाद कहाँ लिखा है, मिलाद क्यों मनाएं? जनाब तकरीरें की जाती हैं, तो उनसे पूछो मिंबर पे बैठने वालों ये इज्जतें तुम्हें किसने दी हैं? तुम्हें ये उरूज किसने दिया? किसने बताया कि उलमा अंबिया के वारिस हैं? तुम्हें तो ज़माने में जानता कोई नहीं था, आज लोग तुम्हारे हाथ चूमते हैं, ये तुम्हारा कमाल है। नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारा कमाल नहीं है, ये नबी के मिंबर की बरकत है। तुम उनके मिंबर पे बैठ के उनके बारे में कहते हो कि उनका मिलाद कहाँ लिखा है? तेरे बैठने पे उनका मिलाद लिखा है, तेरे बोलने पे उनका मिलाद लिखा है, तेरे गुफ्तगू करने पे उनका मिलाद लिखा है। ये लोगों की मोहब्बतें, जिनकी आंखों से छलकते हुए आंसू, और तेरे लिए जो मोहब्बत के एहसासात हैं, ये मिलाद का मुंह बोलता सबूत है। हुजूर ना आते तो तुझे कोई ना पूछता, हुजूर ना आते तो तुझे कोई ना जानता। अब मुझे बताइए जरा, मुझे बताइए, एक शायर अपने दर्द को बयान करते हुए कहता है नाम हमने रखा, काम हमने रखा सिर्फ अज़कार से, तेरी तालीम अपनाई अग़यार ने। काम हमने रखा सिर्फ अज़कार से, तेरी तालीम अपनाई अग़यार ने। हश्र में मुंह दिखाएंगे कैसे तुझे, हश्र में मुंह दिखाएंगे कैसे तुझे, हमसे ना करदा कार उम्मती या नबी। ज़रा गौर करें, आज माह मुहर्रम आए, हम इमाम हुसैन के ग़ुलाम नज़र आते हैं। जनाब रबीउल अव्वल आ जाए, हम सबसे बड़े आशिक़े रसूल नज़र आते हैं। आज मैं, मेरी माएँ, मेरी बहनें, बेटियां और यहाँ बैठे बुजुर्ग, बच्चे, जवान, सारे अपने ज़मीर से सवाल करें, इतना अरसा हो गया हुजूर का मिलाद भी मना रहे हैं, खुशी का इजहार भी कर रहे हैं और हम सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन हुजूर के जो तकाज़े मुझसे थे क्या मैंने उनको पूरा किया? एक ज़माना था जब हुजूर के ग़ुलाम कहीं से गुजर जाते थे, लोग कहते थे इमाम मोहम्मद का जनाजा हुआ ना तो कई हजार लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। कहने लगे छोटे मोहम्मद का ये आलम है, बड़े मोहम्मद कैसे होंगे? आज मैं और आप अपने ज़मीर से सवाल करें, क्या हमें भी कोई देख के मुसलमान होता है या हमें अपना तारुफ करवाना पड़ता है? ये देखो मेरा आईडी कार्ड, मैं मुसलमान हूँ। एक वो दौर था, एक वो ज़माना था कि जब हज़रत मालिक बिन दिनार जैसे लोग मौजूद थे, जब बायजीद बस्तामी जैसे लोग मौजूद थे, जिनके तकवे का आलम यह है कि ईसाई पादरी उनसे मुतासिर होकर कलमा पढ़ता है, सारी की सारी ईसाई कौम मुसलमान हो जाती है कि मुसलमान के गुलाम, हुजूर के गुलाम, उनका ये किरदार है, तो हुजूर का किरदार कैसा होगा? एक वो ज़माना था जब उमर बिन अब्दुल अजीज का दौरे खिलाफत है, तो ईसाई रो रो के कहते हैं खुदारा हमारे ऊपर से हुकूमत ना ख़त्म करना, जो इंसाफ हमें तुम्हारे दौर में मिला है वो हमें किसी और दौर में नहीं मिला। वो भी तो मुसलमान थे, वो भी तो इंसान थे, वो भी हम जैसे थे। लेकिन आज क्या वजह बनी? हम दुनिया में बदनाम हो गए, हम दुनिया में धोखे का निशान बन गए। पाकिस्तानी है, धोखा देता होगा, पाकिस्तानी है, दो नंबरी करता होगा, पाकिस्तानी है, झूठ बोलता है, पाकिस्तानी है, लेबल और है, अंदर चीज़ और है। दूध में मिलावट हम करें, दो नंबर मिर्चे मसाले हम बनाएं, हर खाने वाली चीज़ उसमें मिलावट हम करें। यार जुल्म की हद नहीं हो गई? जुल्म की हद नहीं होगी? दवाई कोई शौक से नहीं खाता, हम दवाइयाँ भी जैली बना कर दें। ये किरदार मिलाद मनाने वाले का होता है, किरदार हज करने वाले का होता है, ये किरदार उम्रे पे जाने वालों का होता है, ये किरदार नमाजी का होता है, ये किरदार हुजूर के उम्मती का होता है।
تو جواب آئے گا نہیں، وہاں کوئی کمی نہیں ہے، کمی ہے تو یہاں پر ہے، کمی ہے تو یہاں پر ہے۔ تو پھر ہمیں حضور کا حقیقی میلادی بن کے دکھانا ہے، ہمیں زمانے کو بتانا ہے حضور کا میلاد منانے والا جھوٹ نہیں بول سکتا، حضور کا میلاد منانے والا کسی کا نہ حق غصب نہیں کر سکتا، وہ کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں کر سکتا، وہ دو نمبری نہیں کر سکتا، وہ دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ اخلاق والا ہوتا ہے، وہ ستھرے کردار والا ہوتا ہے، وہ سب ماؤں بہنوں کو اپنی بہنیں سمجھتا ہے، وہ کسی اور کی بیٹی پہ گندی نظر نہیں ڈالتا، وہ کسی اور کی بہن بیٹی کو بری نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ کیوں نہیں دیکھتا؟ اس لیے کہ وہ حضور کا غلام ہے، اس لیے کہ وہ حضور کا میلاد منانے والا ہے۔ تو اس لیے جس نبی نے اتنے احسانات کیے، ہمیں زندہ، ہمیں جینا سکھایا، ہمیں انسانیت کا حق سکھایا کہ انسان کہتے کس کو ہیں، آج ہم اس نبی علیہ السلام سے بے وفائی کریں اور ان کی تعلیمات پر عمل نہ کریں تو پھر یہ حقیقی غلام نہیں ہوتا، یہ حقیقی عشق نہیں ہے۔ حضور نے اتنا کچھ دیا، اتنا کچھ عطا فرمایا، لیکن ساتھ یہ بھی بتایا، فرمایا جس نے میری سنت سے منہ موڑا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت نہیں کروں گا، جس نے میری سنت سے منہ بیرا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ یار سنت تو کیا ہم تو فرض نہیں پڑھتے، سنت تو کیا ہم تو سود نہیں چھوڑتے، سنت تو کیا ہم تو ماں باپ کو مارنے پیٹنے کے واقعات بھی اخباروں میں پڑھتے سنتے ہیں، سنت تو کیا ہم تو بیٹیوں کے حق کھانے کو بھی اپنا حق سمجھتے ہیں، سنت تو کیا ہم تو بہنوں کو میراث دینے میں بھی اپنا حق میراث نہ دینے میں بھی اپنا حق سمجھتے ہیں۔ تو پھر جب سنت کو چھوڑنے کی یہ وعید ہے تو پھر فرض اور حرام، فرض کو چھوڑنا اور حرام کا ارتکاب کرنا یہ کتنا بڑا وبال ہوگا۔ اس لیے اب حقیقی عشق کی طرف آئیں، اب حقیقی کردار کی طرف آئیں، صرف گفتار کے غازی نہ بنے، کردار کے غازی بنے، کردار کے۔ اور پھر آج دنیا پر میں ہم رسوا ہو رہے ہیں نا، اللہ کے فضل سے کون سی کمی ہے ہمارے پاس، کیا نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن اقبال نے تو بتایا تھا نا، یہ ساری دنیا کی عزتیں تیرے قدموں میں آ جائیں گی، شرط کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ آج بھی بن کے دیکھ تو حضور کا سچا امتی، پھر بدر میں فرشتے نہ اترے تو بتانا، پھر احد میں اللہ کی رحمت نہ آئی تو بتانا، ہر جگہ اللہ کی رحمت آئے گی، لیکن شرط کیا ہے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، عزتیں ساری تمہاری دہلیز کی نوکر ہیں، شرط یہ ہے کہ تم سچے مومن بن جاؤ۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سہانی چمکتا باقا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکاتا باقا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں
کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ اور غوث اعظم امام التقى والنقى غوث اعظم امام التقى والنقى جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں یا الہی از پہ زلف رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین، بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، میری اسلامی بہنوں نے بھی پرچیوں کے ذریعے اپنے دکھوں کے مداوے کے لیے دعاؤں کے لیے کہا ہے. میرے مالک، مجھے سب کے نام بے شک یاد نہیں رہے، پر تو سب جانتا ہے، تجھ سے کچھ مخفی نہیں. اے اللہ، حضور کے میلاد کی محفل کی خوشیاں ہیں، تو رحمتیں بانٹتا ہے، اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. میرے مالک، جس کے دل میں جو بھی نیک اور جائز دعا ہے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ اس دعا کو قبول فرما. یا اللہ، بطور خاص ہماری مسجد کے انتظامیہ میں سے، نمازیوں میں سے، دوست احباب میں سے، میری ماؤں بہنوں کے رشتہ داروں میں سے، ان میں سے اگر کوئی بیمار ہے، اپنی رحمت کا صدقہ اسے شفا عطا فرما. یا اللہ، اپنی رحمت کا صدقہ شفا عطا فرما، نیکیوں والی رحمت والی زندگی عطا فرما. یا اللہ، بطور خاص جو بھائی جو بہنیں بے اولاد ہیں یا اولاد نرینہ کے طلبگار ہیں، تجھے حضور کے میلاد کے اس ببرکت مہینے کا واسطہ میرے مالک ان کی نیک دعاؤں کو، جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ، یہاں یقیناً تیرا کوئی نیک بندہ ہوگا، یقیناً میری بہنوں میں کوئی نیک عورت ہوگی. یا اللہ، اس کی آمین کا صدقہ تو سب کی خالی جولیوں کو رحمت سے مالا مال فرما، بے اولادوں کو اولاد کی نعمت عطا فرما. میرے مالک، جو اپنی جوان بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ تو ان کی پریشانی دور فرما، نیک اور اچھے رشتے عطا فرما. یا اللہ، جو بہنیں بیٹیاں اپنے گھروں کو رخصت ہو چکی، میرے مالک تو انہیں خوشیاں عطا فرما، ان کے گھروں کو آباد فرما. یا اللہ، جن کے گھروں میں ناچاکیاں ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، تجھے حضور کے میلاد کا واسطہ ان کے جھگڑوں کو خوشیوں میں تبدیل فرما، ان کی لڑائیوں کو محبتوں میں تبدیل فرما، دلوں کو آپس میں پیار عطا فرما. یا اللہ، مسلمانوں کے حسد سے محفوظ فرما. یا اللہ، مسلمانوں کے بغض سے بچا. الہی، ہماری ماؤں بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہمارے بھائیوں کو، بزرگوں کو امن کی دولت عطا فرما. آپس میں غیبتوں سے، چغلیوں سے، لڑائیوں سے، جھگڑوں سے، فتنہ فساد پھیلانے سے محفوظ فرما. یا اللہ، شیطان کی چالوں سے ہمیں محفوظ فرما. الہی، جس نے پرچی بھیجی، جس نے دعا کے لیے کہا اور جو نہیں کہہ سکا، دل میں آرزو لیے، ہاتھ پھیلائے، ہاتھ اٹھائے، دامن پھیلائے، تیری بارگاہ میں حاضر ہے. میرے مالک، تو سب کی دعا کو قبول فرما. یا اللہ، سب کی دعاؤں کو قبول فرما. آج کے محترم خطیب صاحب سید زین العابدین شاہ صاحب، یا اللہ، جنہوں نے تشریف لانا تھا،
بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکے، میرے مالک انہیں بھی صحت اور عافیت عطا فرما، انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ مسجد حاضہ کے انتظامیہ، امام و خطیب، نمازی، یا اللہ سب کو صحت، عافیت اور نیکیوں والی زندگی عطا فرما، سب کو مل جل کر شوق ذوق سے دین کا کام، دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم نے جو باتیں سیکھیں سنی اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ میری بہنوں بیٹیوں کو سیدہ زہرا کی چادر کا صدقہ حیا کی چادر عطا فرما۔ یا اللہ حیا کی چادر عطا فرما، حیا کی دولت عطا فرما۔ میرے بھائیوں کو علی اکبر کی جوانی کا صدقہ شرم و حیا والی نظریں عطا فرما۔ اس امت کے جوانوں کو محمد بن قاسم کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا۔ صلاح الدین ایوبی کو پڑھنے اس جیسا بننے کی سعادت عطا فرما۔ یا اللہ جو ہم مانگ سکے وہ عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں، حاضرین کے حق میں اور جملہ مسلمانوں کے حق میں قبول فرما۔ جو بیجا مقدموں میں پھنسے ہیں اپنی رحمت سے انہیں نجات عطا فرما، اپنی رحمت سے انہیں آسانیاں عطا فرما۔ دین و دنیا آخرت کی بلائیاں ہم سب کے لیے مقدر فرما۔ واسطہ پیارے کا کہ جو سنی مرے یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا، عرش پہ دھوم میں مچیں وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔